بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج بھی آپ کے ساتھ 3 سٹوریز بڑی اہم سٹوریز ہیں۔ ایک، ملک کے وزیر اعظم نے اپنے آرمی چیف کو سسپینڈ کر دیا، کیوں بھلا؟ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے چودھری برادران کو ذرائع کے مطابق کون سا میسج بھیجا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میسج کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جہانگیر ترین صاحب باہر گئے ہیں، بڑی خبریں آ رہی ہیں اور بڑے ذرائع سے کہ جناب ان کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے سلسلے میں۔ اب یہ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس ملاقات کے لیے سنا ہے کوئی شرائط رکھ دی گئی ہیں دوسری طرف سے۔ وہ شرائط کیا ہیں ان پہ بھی آپ کو ڈسکس کریں گے، وہ بھی، اور بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کی ایک چیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی میں چینج آتی ہے تو وہ چینج چودھری برادران کے بغیر بھی آ سکتی ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے، بڑی اندر کی بات ہے جناب۔ جلدی میں، ایک ملک کے وزیر اعظم نے اپنے آرمی چیف کو، اپنے پولیس چیف کو، اپنے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کو، تینوں کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، کیوں بھلا؟ کون سا ملک ہے وہ؟ جناب آرمینیا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے ایسا کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے USSR کی، یعنی سوویت یونین کی، رشیا سے پہلے جو رشیا سوویت یونین اس کا حصہ تھا، بعد میں علیحدہ ہوا، اور وہ وزیر اعظم بھی کوئی بہت پہلے نہیں آیا، ابھی 1.5-2 سال پہلے وہ ایک بڑا انقلابی ایک جو ہے نا احتجاج کی صورت میں وہ آیا، اور وہاں کوئی اتنی ڈیموکریسی بھی پرانی نہیں ہے جیسے برطانیہ کی طرح 1000 سال سے زیادہ پرانی ہو، یا امریکہ کی طرح 200-250 سال سے زیادہ پرانی ہو۔ یہ آرمینیا کے وزیر اعظم کی بات ہے جناب۔ اس نے اپنے آرمی چیف، پولیس چیف اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کو معطل کیا ہے۔ ظاہری طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کورونا کے سلسلے میں جو عائد پابندیاں تھیں، یعنی ادھر بھی لاک ڈاؤن ہے نا تقریباً 1 ماہ کا، ان پابندیوں کو، سوشل ڈسٹینسنگ کو وائلیٹ کیا گیا، اور وہ ہوا یہ کہ آرمی چیف کے گھر میں ایک تقریب تھی اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی تھی، وہاں بہت گاڑیوں کا رش ہو گیا، وہاں پہ وائلیشن ہوئی۔ اس وائلیشن کو بنیاد بنا کے کچھ جگہ پہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں لکھا کہ ان کے پہلے بھی اختلافات تھے، کہ جناب انہوں نے کچھ ایگریشن، جو پروٹیسٹ والے لوگ تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پہ فورس یوز کی تھی، یا اور بھی کچھ اختلافات۔ بہرحال وہ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ سسپینڈ اس کو وزیر اعظم نے کیا۔ اب کل سے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ بہت سارے پاکستان کے نا بڑے جرنلسٹ اسی خبر کو نا ٹویٹ کر رہے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار بیچارے جو ہے نا، میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی کو بیچارہ کہہ رہا ہوں، تو مطلب میں نے کہا کہ بڑی اپنی معصومانہ تڑپ کی پیاس بجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایسی چیزوں کو ٹویٹ کر کے نا وہ معصومانہ تڑپ کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، کتنے، مطلب واٹس ایپ پہ، باقی بھی اس طرح سے پوچھا جا رہا ہے کہ سر ایسا بھی ہوتا ہے، کہ میں نے کہا ہاں بھائی ایسا بہت ساری جگہوں پہ ہوتا آیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ کنٹریز میں ایسا خواب ہے، اور وہ صرف خواب نہیں بلکہ ڈراؤنا خواب ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ جو مہذب ملک ہوتے ہیں، جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتی ہیں، جو سویلائزڈ کنٹریز ہوتی ہیں، ان میں ایسا ہی ہوتا ہے جناب، بالکل اسی طرح ہی ہے، اس طرح کا ہی ہوتا ہے۔ جنرل آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو جلدی یہ سنا کہ بڑی کام کی بات ہے، پھر اس کے بعد اگلی 2 خبروں پہ بڑھتا ہوں، پاکستان سے ریلیٹڈ بہت ہی دھماکے دار قسم کی خبریں ہیں۔ جنرل میک کرسٹل آپ کو یاد ہوگا، اسٹینلی میک کرسٹل، وہ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز الائنس کے سربراہ تھے۔ انہوں نے ایک بیان دیا تھا، غالباً وہ ایک میگزین میں چھپا تھا ان کا بیان، یہ 2010 کی بات ہے، جون 2010 کی۔ انہوں نے ایک بیان دیا تھا اوباما کی، پریزیڈنٹ اوباما تھا اس وقت، تو اوباما کی پالیسیز کے اگینسٹ، ٹھیک، اچھا، اوباما کا یہ پہلا دور تھا، تو اوباما کی پالیسیز کہ افغانستان میں کوئی نمبر آف ٹروپس انہوں نے بڑھانے تھے، تو انہوں نے شاید تشویش ظاہر کر دی۔ اوباما نے کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے، آپ نے سیاسی بیان کیوں دیا؟ تو براک اوباما نے، امریکن پریزیڈنٹ نے، اس وقت امریکن پریزیڈنٹ نے جنرل میک کرسٹل کو بلا لیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس کے بعد میں نے اس وقت بھی وہ پریس کانفرنس سنی تھی، اور میں نے احتیاطاً دوبارہ بھی سن لی آج۔ تو وہ جناب میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد انہوں نے باہر آ کے میڈیا ٹاک کی، اور انہوں نے ان کی بڑی تعریف بھی کی، لیکن انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی۔ انہوں نے کہا یہ جو میگزین میں ایک بات بہت زبردست، انہوں نے کہا یہ جو میگزین میں یہ جو اسٹیٹمنٹ چھپا ہے نا، اس سے ایک تاثر گیا ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ جی ہمارے ڈیموکریسی کا یہ خاصہ ہے کہ ہماری سویلین سپریمیسی ہے اوور ملٹری، ٹھیک ہے نا،
تو ملٹری پر سویلین سپریمیسی کے تصور کو دھچکا لگا ہے، اس لیے آپ کو جانا پڑے گا۔ اور جناب انہوں نے استعفیٰ فوری طور پہ اس کو فارغ کر دیا، فائر کر دیا، انہوں نے ان سے استعفیٰ لے لیا اور ان کی جگہ جو ہے نا جنرل ڈیوڈ پیٹریس کو آپ کو یاد ہوگا بھجوا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اس طریقے سے یہ ہوتی ہیں وہ ڈیموکریٹک کنٹریز، وہ سویلائز کنٹریز کو ایسا ہی ہے۔ بہرحال اگر یہ اس سوشل ڈسٹینسنگ کی بنیاد پہ بھی ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک آرمینیا میں 13,000 کیسز ہیں جناب، اموات 211 ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 1 مہینے کا سخت لاک ڈاؤن کیا ہے جہاں پہ 13,000 کیسز اور اموات 211 ہوں۔ ہماری اموات جو ریکارڈڈ ہے نا وہی 2200-2300 پر پہنچ گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں مطلب اب جو کیسز ہیں وہ لاکھ کراس کر گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ، یہ تو لاکھ ویسے ریکارڈڈ آپ ریکارڈ پہ ہے نا، اور تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آج ہمارے، میں وہ دیکھ رہا تھا ظفر مرزا صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ WHO کی تجاویز پر عمل درآمد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر WHO کی تجاویز پر عمل درآمد نہیں کرنا ضروری نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹرز کی تو تجاویز پر عمل درآمد کر لو۔ صرف یہ سندھ کے ڈاکٹرز نے نہیں، KPK کے ڈاکٹرز نے بھی، پنجاب کے ڈاکٹرز نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور حکومتی پالیسیز کے خلاف کی ہے، حکومتی پالیسیز کے اگینسٹ کی ہے، حکومتی پالیسیز کے اپوزٹ پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کی پریس کانفرنس پہ عمل کر لو جو خود ظاہر ہے، جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی مولانا حضرات کوئی بات کریں گے تو اس وجہ سے نا ہم مانیں گے یا ایک یونینیمسلی کہ ان کو زیادہ پتہ ہے نا دین کا نا۔ اب اسی طریقے سے ڈاکٹرز کو زیادہ پتہ ہے نا، مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے نا، آپ لوگوں سے بہت زیادہ پتہ ہے نا، تو اپنے ڈاکٹرز کی تو کم از کم تجاویز پہ عمل درآمد کر لو، اگر WHO کی تجاویز پہ عمل درآمد نہیں بھی کرنا تو وغیرہ۔ چلیں جی، اب آ جائیں جناب کہ عمران خان صاحب نے کیا میسج بھیجوایا ہے چودھری برادران کو، ذرائع نے بتا دیا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، 2 دن پہلے ایک ملاقات ہوئی جو عثمان بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب یہ گئے عثمان بزدار صاحب سے، یعنی وسیم اکرم پلاس صاحب سے ملاقات کی۔ اچھا اس کے بعد جناب عثمان بزدار صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ اتحادیوں سے رخنہ ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی اور ہم بالکل اتحاد میں رہیں گے۔ ادھر سے پرویز الہی صاحب کا باہر آ کے انہوں نے وہ باقاعدہ میڈیا ٹاک کی کہ ہمارا اتحاد مضبوط ہے، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور ساتھ رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے ایک بھی بالکل کسی بھی بندے کے لیے، گھر میں بیٹھے ہوئے بندے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ عام سٹیٹمنٹ ہو یہ اس طریقے سے کہ چلے یہ ایک ملاقات ہوئی نے بار کے، لیکن جو جرنلسٹ ہے نا وہ اس کو ایز اے پنچ آف سالٹ کچھ نہ کچھ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ آخر کچھ دیر پہلے خود سہیل وڑائے صاحب کے انٹرویو میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے، جو سہیل وڑائے صاحب نے انٹرویو کیا ان کا وائس آف امریکہ کے لیے، تو VOA کے لیے، تو پھر اس میں بھی انہوں نے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا باقی جگہوں پہ بھی کہا بڑا ایک سال ہو گیا ہے پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی، جناب وہ مشورہ مانگتے نہیں ہیں تو میں دوں کیوں، اور بہت سارے مونس الہی صاحب کے حوالے سے بھی بہت زیادہ۔ تو یہ کیا ہو گیا اچانک اور کیوں اس طرح کیا، اور ٹائمنگ بڑی اہم تھی۔ تو اس طریقے سے نا ماتھا، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کہ ماتھا کھٹکتا ہے یا کیا کھنکتا ہے، کیا ہوا ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس طریقے سے نا ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس طرح کی بھنک پڑ گئی کہ یار یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور یہ کیا ہوا۔ اچھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار جہانگیر ترین صاحب 2 دن پہلے وہاں پہ گئے تو اس جیسے ہی ان کی وہاں روانگی ہوئی، نواز شریف صاحب کی ملاقات کی افواہیں چلیں، یہ ہوا کہ وہ واپس آ کے جناب خسرو بختیار کے ساتھ مل کے یہ کہیں گے، تو ہمارا بھی وہی بات ہے، وہی ماتھا کھنکا کہ جناب اس طریقے سے جو ہے نا یہ کیا ہوا ہے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ تو جناب پتہ چلا ذرائع سے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جناب عمران خان صاحب نے چودھری برادران کو، پرویز الہی صاحب کو اور چودھری شجاعت حسین صاحب کو یہ پیغام بھیجا کہ جناب بے فکر رہیں، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ آٹا چینی اسکینڈل کے جو ہے نا جو بحران چوران جس میں نام آیا، نیب کا وہ اثاثوں سے زائد وغیرہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو نیب تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی چینی اسکینڈل کا زیادہ چھیڑا جائے گا اور نہ ہی مونس الہی صاحب کو تنگ کیا جائے گا، ان کا بھی نام ہے نا ساتھ اس حوالے سے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اچھا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو مزید پھنستے جا رہی ہے نا حکومت کی، اگر وہ کہے گی کہ اب تو ایک طرف سے کریڈٹ لے رہے ہیں نا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور دوسری طرف سے یہ ہے، تو اس میں بڑی دلچسپ سی صورتحال ڈیولپ ہو گئی جناب۔ نواز شریف صاحب سے سنا کہ جناب ملاقات کریں گے جہانگیر ترین صاحب، اب ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی،
کچھ لوگوں نے، کچھ ذرائع نے مجھے بتایا کہ جناب انہوں نے پہلے پی 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 سے بھی، آصف علی زرداری سے بھی رابطے کی کوشش کی، یہ ان ذرائع کے بقول، ٹھیک ہے، لیکن رابطے کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی حوصلہ افزا رسپانس نہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جناب وہ ادھر ادھر انہوں نے ملاقاتیں کی۔ لندن روانگی سے پہلے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ اہم ان کی 2 ملاقاتیں بھی ہوئیں، مطلب ویسے سیاسی غیر سیاسی دونوں ہوئیں، لیکن جو سیاسی ملاقاتیں اہم تو کہا جا رہا ہے کہ ایک نواز شریف صاحب سے ہوئی اور ایک چودھری پرویز الہی صاحب سے ہوئی۔ اچھا جی، لندن پہنچے، ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، کسی سے ان کی ملاقات بھی ہوگی، ان کے ایک اہم عہدیدار سے، بہرحال وہ نام میں نہیں بتاؤں گا۔ اب وہ پتہ چلا ہے کہ جناب وہ پیغام لے کے گئے نواز شریف صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا جناب کہ کچھ شرائط رکھ دی ہیں، اور جناب ان میں ایک شرط یہ ہے، کون سی والی شرط بتا دوں بھلا؟ اچھا، وہ شرط یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میڈیا کے سامنے جہانگیر ترین صاحب یہ اعتراف کریں کہ نواز شریف کو ایک سازش کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اچھا، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ میں بھی اس سازش کا حصہ تھا۔ بڑی مشکل بھائی، بڑی مشکل شرط ہے، یہ بھی بڑی مشکل شرط ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا مانے، ہو سکتا ہے نہ مانے، اور دیکھتے ہیں نا ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہو سکتا ہے اس شرط، ویسے کچھ تو اس شرط پہ نا وہ پہلے سے پورا اتر چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ مجھے تو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ نااہل قرار دیا گیا تھا، تو اس کا مطلب تو یہ کوئی برابر ہی کرنا ہے نا کہ نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ اب تو نواز شریف کی نااہلی ہی انہی کی زبانی آپ خود دیکھیں بڑی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے نا۔ وہ بہت سارے حوالوں سے پہلے بھی ڈاؤٹ فل تھی، لیکن انہوں نے ایک طرح سے، تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی وہ سازش کا لفظ بھی استعمال کر دیں، شاید سازش کے لفظ کو کوئی طرح، کیونکہ سازش میں لفظ آیا تو پھر اور بہت سارے وہ کیا کہتے ہیں پردہ نشینوں کا نام آئے گا، چلے پھر چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اب ہو سکتا ہے کہ واپسی پر کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی کا آغاز کریں، اور تبدیلی کا آغاز کہا جا رہا ہے کہ خسرو بختیار صاحب کے ساتھ کریں، مل کے کریں، اور جناب جو ہے نا پنجاب سے کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے پنجاب سے کریں۔ آج ویسے میں آپ کو متعدد بار بتا چکا ہوں کہ بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پنجاب سے تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ میں اس انکلوسیو سٹوری پہ آ رہا ہوں، اپنے انکلوسیو جو میں نے ایک چیز کا ایک پرسیپشن ہے نا وہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آج ویسے شوگر ملز ایسوسی ایشن نے بھی چینی انکوائری رپورٹ کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی ہے جناب، اور انہوں نے کہا ہے کمیشن بھی غلط تھا، رپورٹ بھی غلط تھی، غیر قانونی طور پہ بنا، غیر قانونی طور پر، اب اس کی کل سماعت بھی لگ گئی ہے۔ ویسے مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ بڑے لوگوں کی نا سماعت بھی بڑی جلدی لگتی ہے، ہم جیسے غریب لوگوں کی اور باقی غریبوں کی نا سماعت وہ ہائی کورٹ میں ہو یا سپریم کورٹ میں سال ہا سال تک خیر سے وہ اسی طرح سے لٹکتی رہتی ہے اور انتظار میں رہتی ہے۔ چلیں اب کل سے وہ سماعت کریں گے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سماعت کریں گے اس کی۔ اچھا جناب، میں نے یہ سوچا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کیا جہانگیر ترین صاحب چودھری برادران کے بغیر بھی یہ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک فارمولہ ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا، اور لوگوں نے بھی آپ کو بتایا کہ جناب یہ ہے کہ کچھ لوگ، اور لوگوں نے کیا، خود عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 15 لوگوں نے تو جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کی ہے جو کہ پنجاب اسمبلی کے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا 15 لوگ یا 20، کچھ لوگوں نے 20 لوگوں کو کہا وغیرہ، ٹھیک ہے نا، چلیں 15 صحیح۔ اچھا اب پنجاب اسمبلی کے اگر 15 لوگ یا 20 لوگ یا 12 لوگ مثال کے طور پہ، اب پنجاب اسمبلی کی کیا ہے جو اس وقت اسٹرینتھ ہے نا وہ 368 ہے، 370 ٹوٹل ہے، 368 یا 368، تو اب اس میں جو ہے نا وہ موجودہ تعداد ہے۔ پی ٹی آئی کے ہیں 180، یہ میں نے آج اسمبلی کی ویب سائٹ سے لیا، میں آپ کو وہ شیئر کر رہا ہوں۔ نون لیگ کے ہیں 166، کیو لیگ کے ہیں 10، پی 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 کے ہیں 7، انڈیپینڈنٹ یا آزاد ہیں 4۔ یہ وہ آزاد بچ گئے جو پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ویسے تو پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ سے کم تھے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے جہاز نے بڑا کمال دکھایا تھا، آپ کو یاد ہے، انہوں نے تقریباً کوئی جو ہے نا 29-30 بندے اس میں شامل کرا لیے تھے پی ٹی آئی میں، پھر ان کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ اور اس کے بعد ایک راہ حق پارٹی ہے کوئی، اس کا ہے 1 ممبر، ٹھیک۔ اچھا یہ تعداد بنتی ہے 368۔ اس میں اگر موجودہ کو بھی دیکھا جائے نا، یا آپ ٹوٹل 370 کر لیں، ٹھیک ہو گیا نا، 370 کر لیں، اگر اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو جس کے پاس 186 ہو گئے نا وہ حکومت بنائے گا، وہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت موجود ہیں 186۔ کیوں 180 ان کے اپنے ہیں، 10 ان کے کیو لیگ کے ہیں، تو 190 ہو گئے، ٹھیک۔ اب یہ تو ان کے پاس اتنے، چلے تھوڑی اکثریت صحیح، لیکن پھر بھی اتنے موجود ہیں، ٹھیک، ان کے پاس۔ اب بات یہ ہے کہ اگر
चौधरी बरादरान साथ मिल जाते हैं दूसरी तरफ, फिर तो अदम एतमाद आ सकती है, या पीपी भी साथ मिल जाते, बड़े आराम से फिर तो वो हो सकता है ना, बाकी उन 4 को भी मिला लें वगैरह। लेकिन अगर चौधरी बरादरान फौरी तौर पे कहते हैं कि जनाब हम अपने हिसाब से एक ना लें इस तरह का रिस्क, या कुछ और वजूहात होती हैं, कुछ हैं वजूहात मुझे पता भी है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करूँगा। और वैसे एक मामला है कि अगर वो 15 लोग जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, मैं बड़ा आपके साथ बड़ा टेक्निकल, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कस करने लगा हूँ, और बड़ा ये इंक्लूसिव मैटर है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जनाब अगर वो 15 लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं, पीटीआई की तादाद हो जाएगी 165, 180 अभी है ना, 165। आइन के मुताबिक अगर इस दौरान अब देखें मैं आपको बताता हूँ, 368 में से आप अगर 15 को माइनस कर लें तो ये 353 बचते हैं। आइन के मुताबिक अगर 15 या 10 या 20 चले भी जाए ना, तब भी आपको उतनी अगर अदम एतमाद आती है तो तब भी अपोजिशन को उतने ही मेंबर बराबर करने पड़ते हैं जितने टोटल में करने पड़ते हैं। मसलन आप अगर आज अदम एतमाद आए ना, तो अगर कोई भी इस्तीफ़ा न दे तो अपोजिशन को 186 मेंबर हर सूरत में बराबर करने पड़ेंगे, तब अदम एतमाद कामयाब होगी उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। लेकिन अगर वो 15 मेंबरान जो हैं वो चले जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, इस दौरान अदम एतमाद आ जाती है। मेरे ख्याल में समझा पाए हूँ, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। अगर इस दौरान अदम एतमाद आ जाती है और वो 15 इस्तीफ़ा दे चुके होते हैं वो तो नहीं होते, अदम एतमाद आ जाती है, तो तब भी 186 बराबर करने पड़ेंगे। जी हाँ, टोटल में से बराबर करने पड़ेंगे, तब वो 186 नहीं हो सकते पीटीआई के पास। क्यों? 186 पीटीआई के रह जाएंगे 165, क्यू लीग के हैं 10, ये बनते हैं 175, आपको चाहिए 186। अब अगर ऐसा में अपोजिशन, तो अपोजिशन पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट, इनके भी नहीं बनते क्योंकि इनके भी 177 बनते हैं। अब क्यू लीग के पास चारा नहीं होगा, वो क्यू लीग खुद कहेगी कि जनाब हम तो आपके साथ खड़े हैं लेकिन आपकी तादाद बराबर नहीं हो रही, अब हम क्या करें, या तो असम्बली जाती है या फिर जो है ना ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो मजबूरन उनको उनके साथ जाना पड़ेगा। और ये बड़ा एक टेक्निकल नुक्ता है कि फिर अगर ये वो 15 लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं, इसमें सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और उम्मीद है आपको मेरी ये इंक्लूसिव परसेप्शन भी बड़ी पसंद आई होगी। ये मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने आइन को देखा, फिर उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को फ़ोन किए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यही ऐसे ही होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया।